السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے میمونہ نصر اللہ کا ناول میں ایک جگنو، ایپیسوڈ 7. آج وہ کسی پارک میں جانے کی بجائے رہائشی کالونیوں میں گھوم پھر رہی تھی. رات کو کسی گھر کے آگے بنی کسی آڑ میں سو جاتی. دن پر دن گزر رہے تھے، حاصل وصول کچھ نہیں تھا. وہ رات کے وقت ایک گھر کے سامنے مخصوص وقت کو پہنچ جاتی تھی اور وہاں ایک بلی بھی اسی ٹائم پر آتی تھی. اس کے منہ میں اکثر آدھی ڈبل روٹی ہوتی جو وہ اس کے آگے آ کر رکھ دیتی تھی. پہلے دن جب وہ بلی اسے ملی تھی تو اس کے منہ میں پھنسی ڈبل روٹی کو اس نے حسرت سے دیکھا تھا. وہ بلی نیچے رکھ کر اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی. اس نے فوراً رخ پھیر لیا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بلی سے چھین کے خود کھا لے. اب کیا جانوروں سے لے کے کھاؤ گی؟ اس نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا اور وہ بلی اس کے رخ پھیرنے پر دوسری طرف سے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی اور ڈبل روٹی منہ سے نکال کر اس کے آگے رکھ دی. مریم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا اور دوسرا خود کھانے لگی. اس دن وہ 3 دن کی بھوکی تھی. پھر اس دن سے وہ شہر میں جہاں بھی گھومتی رات کے وقت وہیں واپس آتی. پھر بلی اور وہ مل کے ڈنر کرتے. سارے دن میں وہی آدھی ڈبل روٹی ہی اس کی خوراک تھی. اس نے بھوک پر قابو پانا سیکھ لیا تھا. 1-2 رشین اسکولوں میں جاب کے لیے گئی تو مسئلہ زبان کا تھا، اور نہ ہوتا تو کیا اسے رکھ لیتے؟ نہیں، ان کے پاس بہت سے امیدوار تھے. اب گھر والے یاد نہیں آتے تھے. اب اپنا گھر بنانے کی دھن سوار تھی. حال یہ تھا کہ ہاتھ پلے کچھ نہیں. وہ آج کل رشین سیکھنے میں لگی تھی. لوگوں کو بولتے ہوئے غور سے دیکھتی رہتی. آہستہ آہستہ تھوڑے بہت لفظ پلے پڑنے لگے تھے. مسلسل بھوک کی وجہ سے اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی. آنکھوں کے گرد حلقے. وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتی تھی. اچھے دن آنے تھے، رات کٹ جانی تھی، نیا سورج نکلنا تھا. سردیاں آ گئی تھیں اور روس کی سردی کو کون نہیں جانتا. جھیلیں جم جاتی ہیں، برف باری کے طوفان سے آنے لگتے ہیں. ایسے میں مریم کا دل چاہتا کہ کوئی آگ کی جنت میں لے جائے. اس کے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ ہر آدمی کی جنت جدا ہوتی ہے. ہر وہی چیز جنت سمجھی جاتی ہے جو پہنچ سے دور ہو. تب اسے ان کی باتوں سے اختلاف ہوا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ آگ زندگی تھی، جنت تھی. کاش کہ اسے یہ جنت نصیب ہو. دن کو وہ مختلف شاپنگ مالز، شاپس میں ونڈو شاپنگ کے بہانے گھسی رہتی. وہ سب گرم ہوتے تھے، مگر رات کو ہر جگہ بند کر دی جاتی تھی. وہ بیگ سے 2 دوپٹوں کو نکال کر انہیں اسکارف کی طرح ڈبل کر کے اوڑھ لیتی تھی. مائنس درجہ حرارت کی سردی میں یہ سب ترکیبیں ناکام رہ جاتی تھیں. اس سردی میں یہ پاکستانی کپڑے اس کے کام کے نہیں تھے. ان سے بہتر یہ جینز تھی جسے وہ ہر دوسرے دن پہن لیتی. شاپنگ مالز کے واش روم میں کپڑے چینج کر لیتی تھی، مگر دھونے کا انتظام کہاں سے کرتی؟ مختلف لانڈریز کو تاڑ لیا تھا. جب وہاں سیل لگتی کہ اتنے پیسوں کے ساتھ اتنے کپڑے فری دھوئے جائیں گے، وہ ان سے کہتی یہ جینز شرٹ دھو کر دیں، اگر اچھا ہوا تو سارے یہیں سے دھلواؤں گی. جو اس کی باتوں میں آتے وہاں کام بن جاتا، ورنہ سوکھا منہ لیے باہر آ جاتی. اس گند میں گزری رات کی وجہ سے جو اسے کبھی کبھار بدبو کے بھپکے آتے تھے، اس کا علاج اس نے فری پرفیومز میں ڈھونڈ لیا تھا. مختلف برانڈز میں ٹرائی کرنے کے بہانے وہ اپنا کام چلا رہی تھی. کبھی نہ مانگنے والی کی عزت نفس یوں خیرات پر پلتے تار تار ہو چکی تھی. اسے خود پر ترس آتا کہ وہ کسی فقیر کی مانند خیرات پر پل رہی تھی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اس چیز کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے. ہر بار نئی بات اسے پتہ چلتی اور وہ اپنے گھر کی چیزوں کی لسٹ میں اضافہ کرتی. جب اپنا گھر بناؤں گی تو یہ بھی لوں گی. وہ کھانے کی شاپ سے اب 100 میل کے فاصلے سے گزرتی. وہ اپنا اتنا امتحان نہیں لے سکتی تھی. اور سب سے تکلیف دہ چیز، مرد کی ذہنیت. وہاں بھی ایسے مرد تھے جو عورت کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے. وہ آہستہ آہستہ ان سے نپٹنا بھی سیکھ رہی تھی. وہ سب سیکھ رہی تھی. آج کا دن بھی بہت ٹھنڈا تھا. وہ اب گلی میں بلی کے پاس نہیں جاتی تھی. اسے خود سے شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ ایک جانور کا حصہ لے کر خود کھا جاتی ہے. وہ انسان تھی، وسیلہ ڈھونڈ سکتی تھی. وہ جانور کہاں جاتی؟ خیر، اس کی اپنی حالت تو اس بلی سے بھی گئی گزری تھی.
کہ اسے جانور سمجھ کر اس پر ترس کھا لیا جاتا تھا۔ انسانوں کی خبر رکھنا تو عرصہ ہوا انسان چھوڑ چکے تھے، مگر پھر بھی اسے جانور پر یہ ظلم نہیں کرنا تھا۔ اس کا دل دکھتا تھا۔ شروع میں برداشت کی اتنی عادت نہیں تھی، بلی سے لے کر کھا لیا تھا، پھر عادت بھی بنا لی تھی، مگر اب اور نہیں۔ آج چوتھا دن تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے ایک بار پھر ایک دوسری بیکری سے جا کر بڑی منتوں سے 2 کپ کیکس ادھار لیے تھے۔ وہ نہیں دے رہا تھا، پھر اس نے اپنی طرف سے خیرات سمجھ کر دیے تھے اور اس نے ادھار سمجھ کر لیے تھے۔ اس نے اپنے ذہن میں اس بیکری کا نام محفوظ کر لیا تھا۔ وہ گرمائش کے لیے آج غلطی سے ایک ریسٹورانٹ میں آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا مالک سے کہے کہ آج کے لیے ادھار دے دے، مگر چپ کر کے شیشے کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ شیشے کے پار سڑک پر گری برف نظر آ رہی تھی۔ وہاں سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں۔ آج کے دن ٹریفک کم تھی، وجہ سردی کا معمول سے زیادہ ہونا تھا۔ ویٹر نے آ کر اس کا آرڈر لینا چاہا تو اس نے ساتھی کے انتظار کا کہہ کر اسے واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر گرمائش میں بیٹھنا تھا اسے تو۔ پھر اس کی ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر ایک پختہ عمر کی عورت آ بیٹھی۔ مریم نے ایک نظر دیکھ کر پھر باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب سے اس لڑکی کو تکے جا رہی تھی۔ بھوک افلاس اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے کپڑے بھی پرانے تھے۔ شکار اچھا تھا۔ اس نے 2 سوپ کے پیالوں کا آرڈر کیا، پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں سے ہو؟ مریم نے آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سامنے بہت خوبصورت عورت تھی، بہت قیمتی لباس میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے تولتی نگاہوں سے تکتی رہی، پھر بنا جواب دیے دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کی اب تک کی انسانوں کی پہچان کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اچھی نہیں تھی۔ شکر کہ وقت نے اسے یہ سکھا دیا تھا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو۔ میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ بیٹھ کر سوپ پیوں۔ سردی بہت ہے نا؟ بول کر اس نے تائید چاہی۔ مریم نے پھر سے اسے دیکھا۔ اس عورت نے چہرے پر بے ریا مسکراہٹ سجا لی تھی۔ مریم الجھ گئی تھی۔ پہلا تاثر غلط تھا یا پھر یہ؟ تھوڑی دیر میں گرم گرم فش سوپ آ گیا تھا۔ مریم کو اس کی خوشبو نے صبر کی دوسری حد پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس عورت نے اس لمحے کے تاثر کو اپنی زیرک نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس لڑکی نے جانے کب سے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے عادت ہے جب بھی کسی ریسٹورانٹ میں جاتی ہوں اکیلے بیٹھ کر کھانے سے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ لو پیو، یہاں کا فش سوپ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ شکریہ، مجھے طلب نہیں ہے۔ اس نے سلیقے سے انکار کیا۔ میرا دل رکھنے کو پی لو، بہت مزے کا ہے۔ اس نے کہہ کر سوپ کا ایک چمچ بھر کر پیا تھا اور آنکھیں بند کر کے اس سے لطف لیا تھا۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے سوپ صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ ہاتھ بڑھاتی اور پی لیتی، اپنی سردی اور بھوک کا علاج کرتی۔ ویسے بھی وہ خاتون اپنی نیک دلی کا کہہ رہی تھی۔ اس نے بھوک مٹانے کو اور اس پر اعتبار کا سوچا۔ اب اسے اس سے کیا لالچ ہو سکتی تھی؟ کوئی جاب کہے گی تو نہیں کروں گی۔ وہ کرسٹینا والے واقعے کو سوچتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ بھوک جیت گئی تھی۔ ایک اور ادھار اس نے اپنے کھاتے میں جمع کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر ایک چمچ بھر کر پیا تھا۔ وہ بہت ذائقہ دار تھا۔ مریم نے آنکھیں بند کر کے اس نعمت کے ذائقے کو روح تک محسوس کیا تھا۔ ویسے تم بہت خوبصورت ہو، بہت کمزور لگ رہی ہو مگر پھر بھی خوبصورت ہو۔ مریم نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا۔ کبھی معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ فش سوپ بھی اتنے مزے کا ہو سکتا ہے۔ مریم سلیقے سے سوپ پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی کے چکر میں وہ بدتمیز لگے۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ مریم نے سر ہلا دیا تھا۔ جاب ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کہ اس حلق میں نوالا اٹک گیا تھا۔ وہ عورت جواب کا انتظار کیے بغیر بولنے لگی۔ میرے پاس ایک اچھی جاب ہے تمہارے لیے۔ تم تو بہت خوبصورت لڑکی ہو، حیرت ہے کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک۔ خوبصورت عورت تو اپنے لیے ایک خزانہ ہے، جب چاہے کیش کرا لے۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی اور اس کا مفہوم بنا کسی جھجک کے اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے چمچ کو پیالے میں چھوڑ دیا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ آگے بھی بول رہی تھی۔ مریم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کے انداز میں دکھائی۔ مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری آفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرسی دھکیل کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
بھوک کے مارے ایک زور کا چکر آیا تھا۔ وہ پھر بھی اس عورت کو غصے سے گھورتی جانے لگی۔ غرور کس بات کا ہے؟ اتنی اوقات نہیں کہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر سوپ پی سکو، کس بات کی اکڑ دکھا رہی ہو؟ اس عورت نے طنز کیا تھا۔ اور جب بھوک شدید تھی تب بھی تم میرا مقصد جانتی تھیں، اس وقت کیوں سوپ پی لیا اگر اتنی ہی اکڑ تھی؟ وہ عورت بہت بدصورت بول رہی تھی۔ مریم نے افسوس سے اس عورت کو دیکھا۔ انسان کیوں انسانوں کا احساس نہیں کرتے؟ اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر ریسٹورانٹ سے باہر نکل کر وہ حلق میں انگلیاں ڈال کر خود کو قے کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لمحوں میں سب باہر تھا۔ قے کرتے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ وہ عورت حیرت سے شیشے کے پار اسے روڈ کے ایک طرف پڑے کچرے کے ڈرم پر قے کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل تھی کیا؟ پاگل عورت، اسے اکڑ نہیں کہتے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جو اللہ مجھے فجی کے آخری کنارے پر ڈوبتا دیکھ کر یاد رکھنے والا تھا وہ اب بھی نہیں ڈوبنے دے گا۔ ادھار صحیح مگر کھا رہی ہوں، کم صحیح مگر پیٹ بھر رہی ہوں۔ پاگل عورت، اتنا نہیں جانتی کہ ناک پیٹ سے اوپر ہے، عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ سمجھتی ہے بھوک سے انسان کو خریدا جا سکتا ہے۔ آؤ میری بھوک کا مول لگاؤ۔ وہ اپنے آپ سے بولتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ آنسو بھی بہہ رہے تھے اور مسلسل بولے جا رہی تھی۔ غصے نے سردی کے احساس سے ماورا کر دیا تھا۔ آج بھی وہ غصے میں چل رہی تھی۔ تب تک چلنا تھا جب تک غصہ کم نہیں ہونا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک الیکٹرانک شاپ کے سامنے تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر آگے چلی گئی تھی، پھر ایک دم سے الٹے قدموں واپس آئی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ بیکار تھا اس کے لیے۔ وہ اپنے غصے کو دفع کرتے اس شاپ میں آ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ نیا تھا، اس نے استعمال ہی کب کیا تھا، اسے اچھے داموں میں بک گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ شاید وہ اسی دن کے لیے لیا تھا اس نے۔ دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا، پردیس بھی نہیں، مگر بغیر پیسوں کے ہونا، بغیر سانسوں کے ہونا تھا۔ پردیس میں پیسہ ہی سانسوں کا کام دیتا ہے۔ وہ پردیس کی مشکلات کو سمجھ گئی تھی اور جھیل بھی لیا تھا۔ فجی میں شروع میں ہاتھ میں پیسہ تھا۔ وہ آرام سے پچھلی باتوں پر گھنٹوں اداس بیٹھ سکتی تھی، رو سکتی تھی، مگر بھوک لگنے پر کھانا خرید سکتی تھی، سردی لگنے پر گرم کپڑا، اور رہنے کو سر پر چھت تھی اور سونے کے لیے آرام دہ بستر۔ تکلیف صرف پچھلی باتوں کی تھی، اور تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ روح چھلنی تھی، جسم کو پھر بھی راحت تھی۔ اور اب یہ سب نہیں تھا اس کے پاس۔ اب اداسی کا وقت نہیں تھا۔ اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی تھی۔ اب صرف روح تکلیف میں نہیں تھی، جسم کو اب مشقت مل رہی تھی۔ اور جسم کی تکلیف اس قدر دلدوز ہوتی ہے کہ جہنم میں بھی سزاؤں کے لیے جسم کا ہی انتخاب کیا گیا ہے، صرف روح کا نہیں۔ ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے رونا تھا، بہت سا، کھل کے۔ اسے خود کو ملامت کرنی تھی۔ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بعد اس کے پاس موبائل تھا اور پھر اپنا آپ۔ ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے اس نے ہر برے خیال کو جھٹک دیا تھا۔ ابھی بس اس اچھی امید کو سیلیبریٹ کرنا تھا۔ خوشی کے آنسوؤں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ پیسے نہیں، اس کی عزت تھی۔ اس کی عزت اسے واپس مل گئی تھی۔ آج جب اس کی ہمت ختم ہوئی تھی تو اللہ نے یوں مدد کی تھی کہ عقل پر پڑے ایک اور پردے کو ہٹا دیا تھا۔ وہ 60,000 روبلز تھے۔ لیپ ٹاپ کی قیمت اس سے بھی زیادہ تھی۔ پہلے اس نے اٹھ کر ایک ٹیکسی کی، پھر ایک شاپنگ مال میں جا کر اپنی ضرورت کی چند چیزیں خریدی تھیں، پھر وہیں ایک ریسٹورانٹ میں جی بھر کر کھانا کھایا تھا، پھر اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ لینے کا سوچا۔ لیکن یہ مہنگا کام تھا۔ پیٹ بھرا تو دماغ بھی تیزی سے چلنے لگا تھا۔ رہائش بہت مہنگی تھی، اس کی پہنچ سے بہت دور۔ وہ رات کے لیے کہیں بھی گزارا کر سکتی تھی، مگر اب اسے بھوک کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ ہر تکلیف سے بری تکلیف پیٹ کی تکلیف تھی۔ اس نے موبائل سم لے کر اس میں نیٹ پیکج کیا تھا۔ در در رلنے کے بجائے یہ کام ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک سستے سے ہاسٹل میں ایک ہفتے کی بکنگ کی تھی۔ باقی کے پیسے روز کے ایک وقت کے کھانے کے لیے رکھ دیے تھے، اور پھر آنے والے دنوں میں اس کی بری حالت سنورنے لگی تھی۔ اس نے 2 ماہ کے لیے میٹرو کارڈ بنوا لیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری ضروریات پوری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ گزرے 2 ماہ زندگی کے بدترین دن تھے۔
وہ میٹرو اسٹیشن میں بیٹھی اپنی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ نئی ہمت کے ساتھ جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ایک رشین اخبار پڑھ رہی تھی۔ مریم نے اس اخبار کو دیکھا۔ کاش کہ رشین پڑھنی آتی تو اس میں سے نوکریاں ڈھونڈتی۔ اس نے مایوسی سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا، پھر ایک دم سے دوبارہ گردن موڑ کر اخبار کو دیکھا۔ نیچے اس کے ایڈ والے حصے میں ایک طرف بریکٹ میں اردو لکھی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر اس کو دیکھا، باقی سب رشین میں تھا، بس اردو لفظ ہی بریکٹ میں تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے خاتون کو متوجہ کیا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس خاتون نے اخبار موڑ کر اس کی مطلوبہ جگہ کو دیکھا۔ مجھے اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے بتائیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ بے تابی سے بولی۔ آپ فارنر ہیں؟ خاتون نے سوال کیا۔ اس نے گردن ہلائی، پھر اس نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہاں انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز میں اردو پروفیسر کی ضرورت تھی۔ مریم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے جاب مل جائے گی۔ پھر وہاں دیے گئے فون نمبر کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا تھا۔ ان کے پتے کو وہاں کسی سے کاغذ لے کر نوٹ کر لیا تھا۔ پھر جہاں جاب کرنے کے لیے جانے کا سوچے بیٹھی تھی، ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ وہیں بیٹھ کر اس نے وہاں کال کی تو پتہ چلا اس جاب کے لیے کال کرنے والی وہ پہلی تھی۔ انہیں پی ایچ ڈی اردو کی ضرورت تھی۔ پی ایچ ڈی نہ صحیح، ایم فل ضرور ہو۔ مریم نے یہ سن کر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ انہیں کل آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ کل کیوں؟ کیونکہ وہ اردو پروفیسر نہیں تھی۔ اسے اردو گرامر اور باقی چیزوں کے لیے کم سے کم ایک دن تو لازمی چاہیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ بہت دنوں بعد جاتی اور آگے سیٹ پر ہوتی۔ اس نے وہ سارا دن اور پھر رات گئے تک پوری اردو کو چھان مارا تھا۔ یہ تو اس کا پسندیدہ کام تھا، کتابوں کو پڑھنا، انہیں یاد کرنا۔ گرامر، ضرب المثال، غالب کے اشعار کو یاد کرتی رہی۔ اردو میں جو بندہ اہم تھا اس کے بارے میں پورا نہیں پڑھ سکی تھی تو تھوڑا بہت ضرور یاد کر رہی تھی۔ اردو ادب ایک دن میں تو سمٹنے سے رہا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ صبح اٹھ کر ایک شلوار قمیض استری کی تھی۔ خالص پاکستانی حلیے میں جانا تھا، اچھا امپریشن پڑتا۔ اب تک اپنا ایک ہی بیگ ساتھ لے کے جاتی تھی۔ اتنی اچھی جاب کے لیے اس طرح نہیں جا سکتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ شاپنگ سینٹر سے خوبصورت پاؤچ لیتی گئی۔ موبائل، پیسے اور میٹرو کارڈ اس میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکیومنٹس فائل کو سینے سے لگائے وہ تیار تھی، خالص پاکستانی، ایک خوبصورت اور باوقار لڑکی کے روپ میں۔ 11 بجے اس کا انٹرویو تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھی اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پوچھے جانے والے متوقع سوالات کو دہرا رہی تھی۔ پھر اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ آفس پر ڈالی۔ وہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ پورے آفس میں براؤن کلر کا راج تھا۔ فرش بھی جیسے لکڑی کا تھا اور دیواریں بھی یوں ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ اندر آفس میں بس 2 لوگ تھے۔ ایک سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، 50 کے لگ بھگ تھا۔ اس کی لمبی ٹیبل کے آگے 2 سنہری رنگ کی کرسیاں تھیں، آمنے سامنے، اور ان کے درمیان بھی ایک لکڑی کی ٹیبل تھی جس کی اونچائی دوسری ٹیبل کے برابر تھی۔ آفس کی سجاوٹ ترک آفیسز سے ملتی جلتی تھی۔ مریم نے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجا کر انہیں سلام کیا تھا۔ دونوں نے سر ہلا کر چہرے پر خیر مقدمی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ آئیں بیٹھیں۔ سنہری کرسی پر بیٹھا بندہ 60 یا 65 کا تھا۔ مریم اس کے سامنے والی خالی سنہری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنا پاؤچ اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اور فائل سے سیویں نکال کر ان کے آگے کی، پھر فائل اپنی سمت سے رکھ دی۔ وہ دونوں ٹانگوں کو بائیں رخ سمیٹ کے بیٹھی تھی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ نہیں چڑھائی تھی۔ سامنے بیٹھے آدمی کے چہرے پر اس کی سیوی پڑھتے ہوئے متاثر کن تاثرات آ گئے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین تعلیمی کیریئر رکھتی تھی۔ آپ بہت قابل اسٹوڈنٹ رہی ہیں، لیکن شاید آپ نے پڑھا نہیں تھا کہ ہمیں اردو کے لیے استاد چاہیے، انہوں نے اردو میں کہا۔ مریم جانتی تھی ان کا پہلا اعتراض یہی ہوگا، لیکن وہ ہمت کر کے آئی تھی۔ اس کے حق میں جو بات جاتی تھی تو صرف یہ کہ وہ پاکستانی تھی اور اس کی قومی زبان اردو تھی، تو بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور غیر ملکی کیسے اچھا پڑھا سکتا تھا؟ جی بالکل، میں یہ بات جانتی ہوں اور میں اردو پڑھانے ہی آئی ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور آپ کو معلوم ہے اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ گھر سے لے کر باہر، کالج، یونیورسٹی اور ہر جگہ اردو زبان بولی جاتی ہے۔
آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اردو ادب کے لیے استاد چاہیے۔ آپ ایک سائنسی مضمون پڑھ چکی ہیں، آپ ادب کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ ان کا لہجہ اس قدر خوبصورت تھا، ذرا بھی گمان نہ ہوتا تھا کہ اردو انہوں نے بعد میں سیکھی تھی۔ مریم دل ہی دل میں متاثر ہوئی۔ سر، ادب سے محبت کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اگر کسی سائنسی مضمون کو پڑھ لیا جائے تو ادب میں کشش محسوس نہیں ہوتی۔ میری ڈگری بھلے کیمسٹری میں ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے اردو ادب سے محبت رہی ہے۔ اب وہ اردو ادب سے محبت کے جھوٹ کو یوں پختہ کر رہی تھی کہ انہیں غالب سے لے کر فیض تک اور میر امن دہلوی سے لے کر عصمت چغتائی تک اپنے اردو کے عشق کو بیان کر رہی تھی۔ اب پیپر تو نہیں تھا کہ وہ ساری اردو آج ہی سن لیتے۔ ہر اسٹوڈنٹ کی طرح آتے ہوئے اس نے کئی بار دعا کی تھی کہ بس انٹرویو میں وہی پوچھا جائے جو اسے آتا ہو۔ آج اس کی خوش نصیبی ساتھ تھی، وہ اس سے وہی بات کر رہے تھے جو وہ جانتی تھی۔ اور جب انہوں نے ترنگ میں اسے غالب کا کوئی شعر سنانے کو کہا تو پہلے وہ گڑبڑا گئی تھی، پھر رات جو آسان شعر یاد کیے تھے ان میں سے ایک سنا دیا۔ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ وہ تو جھوم رہے تھے، انہیں عرصے بعد کوئی اردو سے محبت کرنے والا ملا تھا۔ اتنے پیارے انداز میں اردو میں بات کر رہی تھی وہ لڑکی، وہ تو اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ ازبک تھے اور انہوں نے ماسکو یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ پھر بعد میں یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ ختم ہوا تھا اور وہ اب یہاں پڑھا رہے تھے۔ روس میں کوئی اردو بولنے والا ڈھونڈنا سمندر میں سوئی تلاش کرنے جیسا تھا۔ پاکستان گورنمنٹ کو تو اس بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ ان کی زبان وہاں پڑھائی جاتی کہ نہیں۔ استاد نہیں تھا تو مہیا کرتے۔ اردو کا استاد انڈیا سے آ جاتا تھا، مگر روس میں وہ یقیناً پہلی پاکستانی اردو کی استاد لگنے والی تھی۔ وہ اب اس سے اپنے پاکستان کے دوروں کا ذکر کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شخص کو اردو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ اردو کے لیے نئی استاد مل گئی تھی۔ خیر، سب اتنا بھی اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس کی ڈگری اردو کی نہیں تھی تو طے یہ پایا تھا کہ جب تک پی ایچ ڈی اردو کوئی نہیں آتا وہ پڑھاتی رہے گی۔ اور مریم نے آنے والے وقتوں میں سب سے زیادہ دعا یہی کی تھی کہ کوئی پی ایچ ڈی اردو روس نہ آئے، کیونکہ وہ اب اس ادارے سے ریٹائر ہو رہے تھے اور اردو کے استاد کے انٹرویو کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ سو ان کے فائنل کرنے پر اسے وہاں جاب مل گئی تھی۔ پھر سیلری وغیرہ فائنل کر کے اسے کل سے آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے کہ اشتہار دینے کے صرف 2 دن بعد انہیں پاکستانی اردو استاد مل گئی تھی، اور وہ زمانے کی ٹھوکروں کے بعد پاؤں تلے زمین آنے کا جشن منا رہی تھی۔ پہلی تنخواہ ملنے کے بعد وہ ہر اس دکان پر جا رہی تھی جہاں سے ادھار لیا تھا۔ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز بھی لیتی گئی۔ وہ لوگ اس کے ہاتھ میں تحفہ دیکھ کر شرمندہ ہوتے اور پھر پیسوں کے لیے انکار کر دیتے کہ انسانیت کے ناطے مدد کی تھی۔ لیکن مریم کو کسی کے احسان نہیں چاہیے تھے۔ وہ بہت خوش اخلاقی اور احسن طریقے سے ان کے قرض لوٹا رہی تھی۔ کسی کے پاس 2 کپ کیک کھائے تھے، کہیں سوپ پیا تھا۔ لمبے چوڑے ادھار نہیں تھے، لیکن ان کے اتارتے وقت اسے یوں لگ رہا تھا کندھوں سے بھاری بوجھ ہٹتا جا رہا ہو۔ وہ جب مسکرا کر انہیں ادھار رقم کے ساتھ تحفہ پیش کرتی تو وہ شرمندہ ہو اٹھتے۔ وہ ان کی بد اخلاقی کے زہر کو اپنے اچھے اخلاق سے ختم کر رہی تھی۔ کچھ دکانیں ایسی بھی تھی جہاں کی وہ ریگولر بھیکارن کسٹمر تھی۔ اپنے لیے شاپنگ کر کے اس نے بہت کچھ بلیوں کے لیے لیا تھا۔ راستے میں کہیں بلی نظر آتی وہ محبت سے اس کے آگے کھانے کی چیز رکھ دیتی۔ وہ اس جانور کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ پھر سے اس گلی میں گئی تھی اور رات گئے تک اس بلی کا انتظار کیا تھا۔ وہ نہیں آئی تھی۔ وہ اداسی سے اٹھائی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گی۔ اس نے اپنا اپارٹمنٹ لینے کا سوچ رکھا تھا۔ روس میں تقریباً ہر چیز گورنمنٹ کی ہے، لیکن پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر تھا، اور ماسکو کیونکہ بڑا شہر تھا سو پورے ملک سے لوگ اچھی جابس کے لیے وہیں آتے تھے، اور پھر رہائش بھی وہیں چاہیے ہوتی ہے تو وہاں رہائش بہت زیادہ مہنگی تھی۔ لیکن مریم کو اپنا گھر چاہیے تھا۔ وہاں کے ہوٹل اور ہاسٹلز بھی مہنگے تھے۔ اگر وہاں رہائش رکھتی تو اپنا گھر نہیں بننا تھا۔ وہ ہفتے کے چند دن کسی ہاسٹل میں بکنگ کر لیتی تھی، ورنہ ویسے بھی اسے باہر رہنے کا خوب تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ پیسے بچا کر اپنا گھر بنانے والی تھی۔ پھر ادارے میں ایک فرینچ ٹیچر نے کہا کہ کسی رشین فیملی کے پاس پیئنگ گیسٹ بن جائے۔ مریم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا
ان کے کہنے پر وہ اب ایک بڑی سی فیملی کی مہمان تھی اور وہاں رہتے وہ رشین کلچر کو دیکھ رہی تھی۔ عموماً پاکستانی فیملیز کی طرح بڑی فیملیز تھیں، 5-6 بچے، دادا دادی کا ساتھ رہنا، جوائنٹ فیملیز۔ یہ رہائش مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی تھا۔ پہلے جلد شادیوں کا رواج تھا، اب یہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ مشرق ہی تھا مگر مغرب کے رنگ دکھاتا ہوا۔ لباس کے معاملے میں پورا مغرب تھا اور روایات کے حساب سے مشرق۔ وہ اصل روس کو اب دیکھ رہی تھی، ایک مڈل کلاس فیملی کے ساتھ رہتے، اور اسے وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ امریکیوں کی رائے پر جاتی تو روسی ذرا سنجیدہ مزاج تھے، یا پھر ہر کسی کو دیکھ کے مسکراہٹ سے نوازنے والے۔ خیر ایسا نہیں تھا۔ اس کی ذاتی رائے کے مطابق وہ اچھے لوگ تھے، مہمان نواز، اور بہت حد تک اپنے ملک اور شہر میں خوش رہنے والے۔ پھر اس نے فجی کونسولیٹ میں کال کر کے اپنے کیس کا پتہ کیا تھا۔ کرسٹینا بچ گئی تھی اور یہ کیس بھی اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بے حد و حساب خوش تھی، دیر سے صحیح مگر اچھا وقت لوٹ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس جاب کے لیے اچھا امیدوار ثابت کرنے کے لیے بھرپور محنت کر رہی تھی۔ اس کے پاس صرف 30 اسٹوڈنٹس تھے، ان کی اور اس کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، تقریباً ہم عمر تھے، تو پہلے اسے سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے۔ پھر وہ ان کے لیے دوست بن گئی تھی، مگر جب ایسا ہوتا ہے تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شاگرد اس دوستی کی آڑ میں لحاظ اور احترام کے پردے کو ختم کر دیتا ہے، وہ احترام کی حدوں سے نکل جاتا ہے۔ مریم کے لیے پہلا تجربہ تھا اپنے کسی شاگرد سے کوئی بھی ایسی بات سننا۔ وہ غصے میں تھی۔ اسٹاف روم میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ویسے تو ہر استاد کا اپنا آفس تھا، لیکن کبھی کبھار سب اس کے کمرے میں مل بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس نے شاگرد کو تو کچھ نہیں کہا تھا، اب بیٹھ کے اپنے آپ کو سنا رہی تھی۔ اس وقت اسٹاف روم میں ایک سینئر استاد داخل ہوئے۔ مریم نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ سر ایلبرٹ تھے، روسی ادب میں PhD تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ اچھالی اور ایک جانب رکھے صوفے پر جا بیٹھے اور سامنے میز پر رکھا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے۔ مریم نے چند گہری سانسیں لیں تاکہ غصہ کم ہو، ابھی واپس کلاس میں جانا تھا۔ کیسی ہیں آپ میس مریم؟ رشین میں مس کو میس بولا جاتا ہے، جیسے ایم کے بعد آئی کے بجائے ای لگا دیا جائے۔ انہوں نے اخبار کے ایک کونے کو فولڈ کر کے اسے دیکھا۔ مریم نے ان سے زیادہ خوبصورت رشین زبان کسی کو بولتے نہیں سنا تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا ان کے انداز میں، وہ زیادہ تر رشین میں ہی بات کرتے تھے۔ مریم کی رشین اب اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ وہ آرام سے بات چیت کر لیتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سر؟ اس نے بھی سر کو رشین انداز میں کہا۔ وہ ہنس دیے۔ آپ میں سیکھنے کی صلاحیت بہت ہے، بہت جلدی آپ ہماری زبان سیکھ گئی ہیں۔ انہوں نے سراہا۔ لیکن مشکل لفظ ابھی بھی بولنے نہیں آتے، جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ میں نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا۔ وہ اس کی تعریف پر مسکرائے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا، آپ میں سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کہیں ایک دن آپ یہاں کھڑی ہو کر ہمیں رشین زبان نہ پڑھا رہی ہوں۔ ارے نہیں سر، رہنے دیں، آج کل کے اسٹوڈنٹس قدرے بدتمیز ہیں، میں کبھی بھی دوبارہ ٹیچر نہیں بننا چاہوں گی۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے ابرو اچکایا۔ انہوں نے اخبار کو فولڈ کر کے اسے ٹانگوں پر رکھا۔ ہوا تو کچھ نہیں، بس میں نے نوٹ کیا ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے۔ وہ یہ تو کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے شاگرد میری عزت نہیں کرتے۔ اس میں پہلی غلطی خود استادوں کی ہے۔ ہمارے زمانے میں معلمی پیشے کو صرف وہی اپناتا تھا جسے شوق ہوتا تھا، مگر آج بہت سے ایسے استاد ہیں جنہیں شوق تو کچھ اور بننے کا ہوتا ہے مگر بن استاد جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہیں کوئی نوکری نہیں ملتی تو پیسہ بنانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ پھر جس کا شوق نہ ہو وہ کام اچھے سے ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان کا خلوص نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے پیشے سے مخلص نہ ہوں وہاں عزت نہیں ملتی۔ پیسے کے لیے جاتے ہیں تو بس پھر پیسہ ہی ملتا ہے۔ پھر یہاں چاند سورج کی مثال دی جا سکتی ہے، اکٹھے نہیں آ سکتے وہ۔ ایسے ہی بنا خلوص کے لیے آنے والوں کو معلمی پیشے سے صرف پیسے ہی ملتے ہیں، عزت نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں بات کر رہے تھے۔
और मरियम की हालत यूं थी कि कांटो तो बदन में लहू नहीं। क्या वो जानते थे कि वो पैसे के लिए आई थी या ऐसे ही रैंडमली बात कर रहे थे? सर, इसका मतलब अगर इंसान मौलमी पेशा अख्तियार करे तो पैसों की तमन्ना ना करे, फिर उसकी माशी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? उसकी बात सुनकर वो यूं हंस दिए जैसे किसी नादान बच्चे की बात पर हंसा जाता है। आप मेरी बात को समझी नहीं हैं। जब आप किसी पेशे को अपना शौक़ बना लेते हैं तो वहाँ से इज़्ज़त के साथ पैसा भी मिलता है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। उस्ताद को सोचना चाहिए कि माँ बाप अपनी औलाद को जब आपके पास भेज रहे हैं, वो दिन का बहुत सा हिस्सा उस्ताद के साथ गुजार रहा है, तो ऐसे में सिर्फ नसाब नहीं पढ़ाया जाता, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी भी उस्ताद पर आ जाती है। घर की निस्बत बच्चा तालीमी इदारे में ज़्यादा वक्त गुजारता है और यहाँ आके उस्ताद वो मिलते हैं जो पैसे के लिए आए होते हैं। जिन्हें किसी और पेशे में अच्छे पैसे मिलें तो फ़ौरन वहाँ भाग जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ख़ुद को किसी मकाम पर ले जाना होता है, वो सिर्फ अपने लिए मौके की तलाश में रहते हैं। जो मिलता है तो उड़ जाते हैं। फिर वो ये परवाह नहीं करते कि किसी के जिगर गोशे उनके पास तरबियत के लिए आए बैठे हैं। याद रखो, एक लालची कभी अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। ये दुनिया का सबसे मुक़द्दस काम है। इसमें अगर मोहब्बत और खुलूस ना हो तो फिर ऐसा हाल होता है जैसा आजकल हो रहा है। ऐसे उस्ताद फिर ऐसे ही शागिर्द बना सकते हैं। मरियम बिल्कुल चुप बैठी थी, फिर चेहरे पर ज़बरदस्ती फीकी मुस्कुराहट सजाए वहाँ से उठाई थी। रात को वो अकेले बैठकर अपना एहतिसाब कर रही थी। ठीक है, वो अपनी माशी ज़रूरियात के लिए गई थी वहाँ, लेकिन वो अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी की ज़िंदगी से अच्छे उस्ताद का हक़ नहीं छीन सकती थी। अगर वो अच्छी उस्ताद नहीं बन सकती थी, उसके अंदर इस मौलमी पेशे का खुलूस और एहतराम नहीं था, तो उसे छोड़ देना चाहिए था। कोई नहीं, चंद दिन और मुश्किल हो जाएंगे, मगर कई इंसानों को उससे बेहतर उस्ताद मिल सकता था। सिर्फ अपने भले के लिए किसी और की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, देर से सही मगर अपने शोबे में कोई काम मिल ही जाएगा। क्या मैं अपने मौजूदा पेशे से मुखलिस हूँ? वो अपनी अदालत में खड़ी थी और वो कड़ी जज थी खुद के लिए। ठीक है, मैं पैसे के लिए गई थी, मगर मैंने हर दिन उन्हें पढ़ाने के लिए मेहनत की है। मैं अब तक खुद को इस नौकरी के लिए अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब मैं खुद को अच्छी उस्ताद बनाने के लिए मेहनत करूँगी। मैं अपने पूरे खुलूस से इस पेशे को अपनाऊँगी और जी जान लगा दूँगी। मौलमी पेशा एक पैगंबरी पेशा है, मैं इसकी हुर्मत पामाल नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो खुद से अहद कर रही थी। पूरा 1 साल पैसे जोड़ जोड़ कर वो आज अपना घर लेने में कामयाब हो गई थी। एक छोटा सा अपार्टमेंट था। वो 1 साल के एग्रीमेंट पर एक प्राइवेट बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने में कामयाब हो गई थी और उस वक्त वहाँ कोई सामान नहीं था। सारे पैसे वो उसे लेने में लगा चुकी थी। वो खुशी से उसके एक एक कोने को देख रही थी। मेरा घर, कितना सुकून है यहाँ। उसने दरमियान में खड़े होकर आंखें बंद करके बाजू फैला लिए। फिर इसके बाद से वो उस घर के लिए एक एक चीज़ जोड़ती रही। ज़िंदगी में खुशियाँ तो नहीं आई थीं, मगर अब वो इतने में ही खुश थी कि वो इज़्ज़त के साथ रह रही थी। वो 2 दिनों से महसूस कर रही थी कि कोई उसका पीछा करता है। वो अंदर से डर गई थी। अब आके तो ज़िंदगी अपनी डगर पर रवां हुई थी। मज़ीद उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी मुसीबत को झेल सकती। 1-2 बार चुपके से गर्दन मोड़कर उसने देखा था, मगर कोई नहीं नज़र आया था। कहीं फिजी माफिया वाले तो नहीं थे? उन्हें क्या मालूम मैं कहाँ हूँ? अब्बू या अली? नामुमकिन, वो बस पाकिस्तान तक ही ढूंढेंगे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मरियम कभी मुल्क छोड़ सकती है। हाशिर, आखिरी नाम जहन में आते चंद लम्हे को सांसें रुकी थीं। वो तलाक दे चुका है, वो क्यों आएगा? उसका क्या वास्ता? वो अपनी हर सोच को खुद रद्द कर रही थी। फिर उसने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। इन गुज़रे 1.5 सालों में वो मॉस्को की गलियों से खूब वाकिफ़ हो चुकी थी। बहुत सी गलियां अबूर करके वो एक टैक्सी करके घर आ गई थी, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं था। अगर वो कल भी यूं ही उसके पीछे आया, कहीं घर तक ना पहुंच जाए। वो सोते से उठकर जल्दी से भागी। सारी खिड़कियां चेक की थीं, दरवाजे के आगे घसीट के एक भारी छोटी अलमारी दे दी थी, लेकिन फिर भी उस रात उसे खौफ से नींद नहीं आई थी। अगले दिन घर से निकलने से पहले वो सोचती रही,
اپنے بچاؤ کے لیے کیا ترکیب اختیار کرے۔ اس نے فریج کھولا اور کتنی دیر وہاں رکھی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ مالٹوں پر نظر پڑتے ہی اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا۔ اب وہ تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر نکلنے سے پہلے وہ نادیدہ دشمن سے لڑنے کے لیے اچھی طرح تیار ہو کے نکلی تھی۔ آج رات کو اس نے مسز اینا کے گھر ڈنر پر جانا تھا، اور بھی ٹیچرز مدعو تھے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں اسے پھر محسوس ہوا تھا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس وقت وہ ایک رش والے ایریا سے گزر رہی تھی۔ رات کو 10 بجے وہاں سے فارغ ہو کر جب وہ نکلی تو ایک ٹیچر نے اسے ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ بہار کا موسم تھا، بہت خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ اس کا پیدل چلنے کا موڈ تھا۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے بندے کو بھول چکی تھی۔ اس ڈنر نے اس کا موڈ اچھا کر دیا تھا۔ وہ ابھی پر رونق علاقے سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے کم روشن گلی میں گئی، اسے اپنے پیچھے واضح قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ جو بھی ہو آتے رہو، آج تو تمہیں خوب سبق سکھاؤں گی۔ وہ جو بھی تھا یا تو بے وقوف تھا یا پھر اسے ڈرانا چاہتا تھا، ورنہ قدموں کی آواز پیدا کیے بنا آتا۔ مریم نے کندھوں پر لٹکے بیگ کو اتار کر سامنے کر لیا تھا۔ اب وہ اس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں موبائل نکال کر پولیس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کال ملائی نہیں تھی، اور اسی وقت پیچھے سے آتے شخص نے ایک دم سے جھپٹ کر اس کے بیگ کو دبوچنا چاہا۔ مریم نے ایک مٹھی میں سے کالی مرچ کا مکسچر اسی تیزی سے اس کے منہ پر اچھالا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوا تھا اور اپنے منہ کے آگے دونوں ہاتھوں کو پنکھے کی طرح جھل رہا تھا۔ یہ مکسچر اس کی آنکھوں میں گیا تھا۔ مریم نے جلدی سے دوسری مٹھی بھر کر آگے بڑھ کر اس کے کھلے منہ میں ٹھونسی۔ وہ کوئی غیر ملکی تھا، اور انہیں انڈین مرچوں کی تیزی کا کیا معلوم؟ ہاں بھلا انہیں کیا معلوم؟ وہ تھو تھو کر رہا تھا۔ ایک تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور منہ میں مرچیں بھر گئی تھیں۔ مریم نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ مریم نے بیگ سے ایک تیز چھری نکال کر اب اس کی جانب بڑھائی ہوئی تھی۔ اگر اب بھی وہ کچھ کرتا تو وہ اسے زخم دے دیتی، مگر وہ بیچارہ ان مرچوں سے ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ پانی پانی! مرچوں کی وجہ سے وہ بیچارہ توتلا ہو رہا تھا۔ اب کیوں پانی پانی؟ کوئی نہیں ملنا پانی۔ وہ اسی طرح چھری بڑھائے کھڑی تھی۔ خبردار بھاگنے کی کوشش کی، چھری تمہارے پیٹ میں ڈال کے پھر اس پر بھی نمک مرچ ڈال دوں گی، بیٹھے رہو آرام سے۔ وہ نیچے گرا، بے حال ہو رہا تھا۔ مریم کی رشین زبان میں دی دھمکی اسے خوب سنائی دی تھی۔ جلتی بجھتی آنکھوں کے ساتھ وہ بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ خونخوار لڑکی اس کے پیٹ میں بھی وہ مکسچر گھسا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پولیس وہاں آ گئی تھی۔ پھر وہ دونوں ہی پولیس اسٹیشن میں تھے۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سمجھا میں اکیلی ہوں تو آسان شکار ہوں، لیکن میں نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ یہ زہریلی عورت ہے، ہائے کوئی پانی پلاؤ، میں مر جاؤں گا۔ وہ کب سے یہی صدائیں لگا رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس کی نہیں سنی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی زہریلی عورت کی صدا پر اسے گھورا تھا۔ وہ 20 یا 21 سال کا لڑکا تھا۔ سر کے بال ہلکے بھورے تھے اور بہت گوری رنگت تھی۔ قد مریم کے برابر تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ اسے دوسری جانب لے گئے تھے۔ اب مریم ایک افسر کے سامنے بیٹھی اپنا بیان دے رہی تھی۔ کیا پہلے اس لڑکے نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ میں کافی دنوں 2 دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج میں اپنی ایک کولیگ کے گھر سے ڈنر کر کے جا رہی تھی کہ اس نے اندھیری گلی کا فائدہ اٹھا کر میرا بیگ چھیننا چاہا۔ ایک جانب اس کے بیگ کی تلاشی ہو رہی تھی، جہاں سے 2 کتابوں اور لیکچر نوٹس کے ساتھ ساتھ مالٹے، امرود اور ایک کاغذ کی پڑی سے نمک مرچ کا مکسچر نکلا تھا، اور ایک تیز دھار چھری تھی۔ وہ سبزی کاٹنے والی مگر تیز تھی بہت۔ پھر وہ ساری چیزیں ایک آفیسر نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ کیا یہ سب آپ کا ہے؟ جی، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ چھری کیوں ہے اور نمک مرچ کا مکسچر؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں، مجھے مالٹے اور امرود بہت پسند ہیں۔ ٹیچر ہوں، آدھا دن باہر گزرتا ہے تو کچھ اور کھانے کے بجائے اپنے فیوریٹ فروٹس کھاتی ہوں، اور میں بہت مہذب لڑکی ہوں، فروٹس کو کاٹ کر کھانا پسند کرتی ہوں، اس لیے چھری ساتھ رکھتی ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے میرا پاسپورٹ دیکھا، میں پاکستانی ہوں، تو مجھے بتانے دیں کہ ہمارے ہاں امرود اور مالٹے کاٹ کر ان پر یہ مکسچر لگا کر کھایا جاتا ہے۔
ہم لوگ تیکھا کھاتے ہیں۔ مریم کا اعتماد دیکھنے کے قابل تھا۔ تو وہ اس لیے چیخ رہا تھا، آپ نے اس پر یہ مکسچر ڈالا تھا۔ میں اس وقت مالٹے کاٹ کر کھانے والی تھی، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پھر بندہ اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کرتا ہے۔ اس کی معصومیت پر اس وقت فدا ہوا جا سکتا تھا، مگر وہ پولیس والے اس سب میں آنے والے نہیں تھے۔ وہ اسی طرح کڑے تیوروں سے اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں یہاں ایک استاد ہوں، میری معاشرے میں ایک عزت ہے۔ اگر روس میں اس کے استادوں کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا تو آپ بتا دیں۔ کوئی بھی غیر ملکی آ کر کسی استاد کو ہراساں کرتا ہے اور پھر اس انسان کو غلط کہنے کے بجائے استاد کو غلط کہہ کر انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے۔ واہ، میں تو روس کے قانون کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا یہاں باہر سے آئے مہمان اور استاد کی کوئی عزت نہیں ہے۔ فون کے مسلسل سوالوں کے بعد بالآخر جھنجھلا کر بول اٹھی، اور پھر اس کے سامنے بیٹھا افسر ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بس جرم کی روک تھام کے لیے اس طرح سے سختی سے سوال کرتے ہیں۔ تو مجرم سے کریں، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ پھر مریم نے اپنا ایک الگ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اسے اس شخص سے خطرہ تھا۔ آنے والے وقتوں میں اگر اسے کوئی بھی جانی و مالی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا، اور اگر وہ شخص اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے قاتل کے لیے ایک ہی سزا تجویز کرے گی کہ اسے کوبرا سانپ سے ڈسوایا جائے۔ نیچے اپنا نام لکھ کر اس نے کاغذ افسر کی جانب بڑھا دیا، جو زیر لب ہنستے اس پاگل لڑکی کا بیان پڑھ رہا تھا۔ آخری لائن پر اس نے بمشکل اپنا قہقہہ روکا تھا۔ وہ ایسے پاگلوں سے روز نمٹنے کے عادی تھے، اس جیسے کئی نمونے پھرتے تھے وہاں۔ پھر اس کے اٹھنے سے پہلے اس لڑکے کو وہاں لے آئے تھے۔ اس کی حالت اب بہتر تھی۔ مریم نے نخوت سے منہ پھیرا۔ مجھے زہریلی عورت کہا، اب تم خود کوبرا کے زہر سے مرو گے۔ اس نے جان بوجھ کے مجھ پر نمک مرچ ڈالی ہے، یہ زہریلی عورت ہے، وہ پھر سے چلایا تھا۔ مریم جو اٹھنے لگی تھی اس نے بیگ کندھے سے اتار کر اس میں سے ایک مالٹا نکالا۔ رکیں، میں اپنی سچائی ثابت کر کے جاؤں گی۔ اس نے مالٹے کے 2 حصے کیے، پھر پوڑی سے مکسچر نکال کر اسے چٹکیوں میں بھر کر مالٹے کے دونوں حصوں پر لگایا اور ایک حصہ اٹھا کر اسے اپنے منہ کے قریب لے جا کر نچوڑا۔ آئی، شخص بہت کھٹا تھا اور مرچ کی تیزی نے اس کی زبان پر جیسے آگ لگا دی تھی، لیکن وہ ضبط سے مسکرائی۔ دیکھا، ہمارے ہاں مالٹے ایسے کھائے جاتے ہیں۔ زبان جل رہی تھی، پھر وہ بنا کچھ کہے مڑی۔ مس، اپنے مالٹے کا دوسرا حصہ بھی لیتی جائیں۔ افسر نے مسکرا کر پکارا۔ وہ پلٹی اور زبردستی مسکرائی، جھک کر مالٹے کا دوسرا حصہ اٹھایا اور تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ خدا کرے تم سب کے سب مر جاؤ۔ وہ باہر نکل کر ایک دیوار سے ہاتھ ٹکائے انہیں کوس رہی تھی۔ مرچوں نے زبان کا برا حال کر دیا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکا اس کے پھر پیچھے تھا۔ مریم کے بیگ میں ہاتھ جاتے دیکھ کر وہ چلا کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مت کرو، مت کرو، میں اب چوری کرنے نہیں آیا، میں تو تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا تم میری حفاظت کرو؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جو تم وہاں بیان دے کے آئی ہو اس کے بعد تو میں نے آنا ہی تھا۔ یعنی تمہاری کہیں بھی دشمنی چل رہی ہو مگر نام تم میرا دے آئی ہو۔ اس کے بعد میں اپنے بچاؤ کے لیے اور کیا کر سکتا تھا؟ یہی کہ تمہاری حفاظت کروں تاکہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنسو، نہ ہی میں، چالاک عورت۔ مریم اب رک کر اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹا تھا مگر تو تڑاک کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ روسی ہو؟ نہیں، آذربائیجان سے ہوں۔ روسی زبان کیسے جانتے ہو؟ جیسے تم۔ وہ لڑکا اس سے جلا ہوا تھا۔ تمہیں کس نے میرے پیچھے لگایا تھا؟ میری بد نصیبی نے۔ تم نے مجھ سے میری آزادی بھی چھین لی۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں اور پیچھے تم مر گئیں تو مجھے کوبرا سانپ سے ڈسوایا جائے گا۔ اب کہ مریم کو ہنسی آ گئی تھی۔ دیکھو، تم اچھی لڑکی لگتی ہو، میرے خلاف کمپلین واپس لے لو، میں نے اور بھی کام کرنے ہیں، ہر وقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اتنے بے وقوف ہو کہ بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمیز سے بات کرو۔ وہ سر جھٹک کر چلنے لگی۔ ایک تو عمر میں چھوٹے لوگ جب تو تڑاک کریں تو دل چاہتا ہے ایک تھپڑ رسید کیا جائے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں۔
اب وہ بھی اس کے برابر چل رہا تھا۔ مریم نے رک کر اسے گھورا۔ میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر چلنے لگی۔ وہ ڈھیٹ پھر بھی ہم قدم تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا، ٹریفک رواں دواں تھی اور وہ پیدل چلنے کی شوقین۔ اگلے اسٹاپ پر میٹرو استعمال کرنے والی تھی۔ چلتے چلتے وہ اب سورج کے سامنے تھی۔ اس نے ہاتھوں کی آڑ بنا لی تھی تاکہ دھوپ آنکھوں میں نہ جائے۔ ویسے میں نے تو سنا تھا پاکستانی لڑکیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں، لیکن تم نے تو میرا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ کس سے سنا ہے؟ ارد گرد ٹریفک کا شور تھا۔ میرا ایک پاکستانی دوست تھا، اس سے۔ وہ کہتا تھا پاکستانی لڑکیاں کاکروچ سے ڈرتی ہیں، چھپکلی دیکھ لیں تو چیخیں مار کے بھاگ جاتی ہیں۔ سنو، کیا تم واقعی پاکستانی ہو؟ وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مریم نے دھوپ سے تنگ آ کر بیگ سے سن گلاسز نکال کر لگا لیے تھے۔ تم نہ جانے کن زمانوں کی بات کر رہے ہو، شاید سن 1880 میں ایسا ہوتا ہو۔ پاکستان کی لڑکیاں بہت بہادر ہوتی ہیں، اپنا ہر کام خود کرتی ہیں، اور ڈر، یہ چھری چاقو چلانا تو ہمیں بچپن میں ہی سکھا دیا جاتا ہے۔ کاکروچ اور چھپکلیاں یہ چیز ہی کیا ہیں؟ ہمیں تو سانپ سے ڈر لگتا ہے نہ مگرمچھ سے۔ پتہ نہیں تم کون سے زمانوں کی بات کر رہے ہو۔ وہ مریم عالم تھی جو اپنے آپ میں لوٹ آئی تھی۔ لیکن پاکستان تو 1947 میں بنا تھا۔ اس لڑکے نے جیسے اس کا جھوٹ پکڑا۔ مریم نے کندھے اچکائے۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، پاکستان میں تو کبھی ڈرپوک لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں۔ تم شاید 1880 کی بات کر رہے ہو، تب تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا، تو ایسی لڑکیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس زمانے میں ایشیا کی لڑکیاں سنا ہے ایسے ہی ڈرتی تھیں، کسی بھی چھوٹی سی بات پر بہت بڑی چیخ مارنا، پھر پورے گھر کو اکٹھا کرنا، ایک چھپکلی دیکھ کر رونا دھونا۔ وہ مزے سے اسے بتائی جا رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اپنے پاکستانی دوست کو کوس رہا تھا جس نے کہا تھا پاکستانی لڑکیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ 2-3 دنوں سے اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، کنفرم کر رہا تھا کہ اکیلی ہی ہے، پھر اس کا بیگ چوری کرے گا۔ اور کیونکہ وہ پاکستانی لڑکی تھی، چیخنے کے بعد بے ہوش ہو جاتی۔ مگر نہیں، اس کے دوست پر لعنت تھی جس نے اس سے غلط بیانی کر کے اسے پھنسا دیا تھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کی وجہ بتا چکا تھا۔ بھوکا تھا، اس لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ ایک دن میٹرو میں اسے دیکھا، لباس سے پہچان گیا تھا کہ پاکستانی لڑکی ہے، پھر اسے ہی ٹارگٹ کرنے کا سوچا کیونکہ آسان ہدف تھی وہ۔ اسے بھی پہلے چوری کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے 2 دن صرف اس کا پیچھا کرتا رہا۔ تم کیوں آئے ہو روس؟ وہ دونوں اب میٹرو میں تھے۔ مریم نے جان لیا تھا وہ لڑکا اس کے لیے بے ضرر تھا، اور اگر نقصان پہنچانے کی غلطی کر بھی لیتا تو کوبرا زندہ باد۔ چاچا کے گھر پلا بڑا تھا، اس کی بیوی نے چوری کا الزام لگا کر نکال دیا تھا، پھر پیسے کچھ نہیں تھے، ایک ٹرک میں چھپ کے یہاں آ گیا تھا، اور جیب خالی ہونے پر چوری کا سوچا تھا۔ اس لڑکے نے چند جملوں میں اپنا درد بیان کر دیا تھا۔ پھر مریم نے اسے اتنے پیسے دیے تھے کہ آرام سے کئی دن کھا لیتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عادت سے مجبور ہو کر اپنی ایک کولیگ کی مدد سے اسے ایک سٹور میں جاب دلوا دی تھی۔ انسان جو بھی کر لے، عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں۔ مریم عالم ایسی ہی ہمدرد فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی، دوسروں کے غم سن کر اپنے دکھ بھرے مشکل دن بھلا دیے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، مگر اس کی مدد کرنے سے بھی خود کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے آپ میں لوٹ رہی تھی۔ حاشر مریم کو چھوڑ کر دوبارہ پولیس کے IT ڈپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ آج پھر نئی فائلز کھل رہی تھیں۔ اس کے ساتھ پکڑے جانے والی اور لڑکیوں کے ڈیوائسز سے بھی بہت کچھ نکل رہا تھا۔ وہاں بیٹھے مرد حیران تھے، عورت اس حد تک بھی گندگی میں جا سکتی ہے؟ وجہ کچھ بھی رہی ہو، یہ جرم تو ناقابل معافی تھا۔ باقی لڑکیوں کے لیے کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ سب لڑکیاں لاوارث تھیں۔ پولیس ان سے پوچھ گچھ کر کے تھک چکی تھی۔ پھر اس کے بعد پولیس نے 1-2 اور جگہوں پر چھاپے مارے تھے۔ مردوں کے ساتھ بہت سی خواتین بھی پکڑی گئی تھیں۔ ایک نئے آنے والوں میں سے بول پڑی تھی، یہ سب مریم عالم کے کہنے پر ہوتا تھا۔ وہ اتنی مار کھانے کے بعد اپنا منہ کھول چکی تھی۔ حاشر تو پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ اندر جا کر اس عورت کا منہ توڑ دینا چاہتا تھا، مگر پولیس والوں نے اسے باہر بھیج دیا تھا۔ اب بتائیں میر صاحب، اب گواہیاں بھی ملنے لگی ہیں۔
ایس پی طنز سے دیکھتے اسے کہہ رہا تھا۔ پوری دنیا بھی کھڑی ہو کر کہنے لگے تب بھی نہیں مانوں گا، یہ جرم اس نے کیا ہے۔ میں انسانوں کی اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ ان کے چہروں کے پیچھے چھپی اصلیت جان لوں۔ 7 ماہ تک وہ میری بیوی رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی تو مجھے پتا چل جاتا۔ صحیح بات تو آپ نے خود کہہ دی، صرف 7 ماہ سے اسے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہو، آپ کی معاشی حیثیت کو دیکھ کر آپ کو بھی پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ ایس پی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اسے میری آخری وارننگ سمجھو۔ یاد رکھو وہ عورت جب تک میرے نکاح میں ہے وہ میری عزت ہے۔ وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایس پی اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اب تک اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا بہت اثر و رسوخ تھا اور اس سے پنگا لینے کا مطلب اپنا خاندان تباہ کرنا تھا۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں لے جا کر اسے مارتا تو بچانے بھی کسی نے نہیں آنا تھا۔ حاشر اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اسے کسی طور سکون نہیں تھا۔ خدا جانے زندگی میں سکون پھر کب آنا تھا۔ زندگی کبھی اتنی بے بس محسوس نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی تھی۔ یوں تھا کہ جیسے کسی نے زندگی کے پرسکون تھال کو الٹ کر رکھ دیا ہو۔ ہر چیز بکھر رہی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ اپنے خاندان کو نہیں بتا پایا تھا۔ یہ بتانے کی بات تھی بھی نہیں۔ اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی پر لگے جھوٹے الزامات کی بھنک بھی کسی کو پڑے، مگر یہ ناممکن تھا۔ 1 ماہ کے اندر بابا جان کو پتہ چل گیا تھا، ان کے اپنے ذرائع تھے۔ پھر اس کے باقی بھائیوں کو بھی اپنے مختلف ذرائع سے بات پتہ چل گئی تھی۔ وہ خاندان کے سارے مرد سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ حاشر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے بہت بے چین بیٹھا تھا۔ وہ سب اسے تسلیاں دے رہے تھے، اس مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ اس کا ایک بھائی بول اٹھا تھا، ادا، ہو سکتا ہے وہ واقعی آپ کو پھنسانے آئی ہوں، ایسے بھی تو کئی واقعات ہیں دنیا میں۔ حیدر، وہ سب سے اسے دیکھنے لگا۔ حیدر تم چپ رہو، اس کے بڑے بھائی نے اسے ڈانٹا۔ حیدر چپکا ہو گیا، لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ 7 ماہ پہلے ملنے والی لڑکی ہو سکتا ہے جان بوجھ کر ٹکرائی ہو، ان کے خاندان کا نام خراب کرنے کے لیے ان سے رشتہ جوڑا ہو، مگر وہاں تو کوئی اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے ایک سوتیلے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ حاشر نے اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ خواتین تک یہ بات نہیں جانی چاہیے۔ اٹھنے سے پہلے اس نے آخری بات کہی تھی۔ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا۔ ان کے گھر کی عورت کا یوں تھانوں میں نام آیا تھا، اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اور اگر جرم کی نوعیت کوئی پوچھ لیتا تو پھر موت تھی۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ غیروں کا کیا معلوم کیسے ہوں، وہاں بیٹھے ہر شخص کی اپنی رائے تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ بھی اسی خاندان کا حصہ تھے، ان کی بھی عزت تھی۔ وہ نینا اور ناز جب اگلے سیمسٹر کے لیے وہاں پہنچی تھی تو حاشر نے انہیں ہاسٹل جانے سے منع کر دیا تھا۔ گھر کے قدرے الگ حصے میں دونوں کے لیے روم سیٹ کروا دیا تھا، اور جس دن وہ یونی پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بھائی شادی کی تاریخ آگے کرنے کو کیوں کہہ رہا تھا۔ جب بھی اماں کہتی کہ چلو اب شادی کی تاریخ لینے چلیں، وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ کر دیتا، ابھی شادی کے لیے ٹائم نہیں۔ بابا جان بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کے ہاسٹل کی ایک لڑکی مل گئی تھی جس نے بتایا مریم کو پولیس لے گئی تھی، بہت گندے الزام لگا رہے تھے اس پر کہ وہ اچھی نہیں ہے، اور بولتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہوتی گئی۔ اس کی بات کے بعد نینا نے اسے وارن کر دیا تھا کہ یہ بات اور کسی کو نہ بتائے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مریم ایسی تھی، اگر تھی بھی تو ان کے خاندان سے جڑی تھی۔ یوں ہر دوسرا شخص اگر اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتا رہتا تو ان کے خاندان کی عزت کا جنازہ نکل جانا تھا۔ ایک بات تو بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھی، اپنے خاندان کی عزت کا ہر صورت خیال رکھنا ہے، ذاتی اختلافات کے باوجود باہر کے کسی شخص کو اپنے خاندان کے فرد پر بات نہیں کرنے دینی۔ وہ لڑکی اس کی وارننگ سے ڈر گئی تھی۔ میری بات سنو، دوبارہ یہ بات تم کسی سے نہیں کہو گی۔ سارے ہاسٹل کو پتہ ہے، یونی کو تو پتہ نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہے بھی تو میں اسے دیکھ لوں گی، اور اگر اس نے بھی کہیں اور جا کر سرگوشیاں کی تو میں اسے بتا دوں گی نینا میر کس کو کہتے ہیں۔ غور سے سنو، مریم عالم میری بھابھی ہے،
میرے خاندان کی عزت، جو میرے خاندان کی عزت کو سرے عام اچھالے گا اسے پھر اس کی اوقات بتا دی جائے گی۔ اپنا منہ سی لو، جا کر ان سب کو بتا دو جنہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ان دونوں سے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حاشر کو بلا لیا تھا، انہیں گھر جانا تھا۔ ناز چپ تھی۔ جب حاشر لینے آیا تو نینا کے پوچھنے پر وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا۔ انہیں کس نے بتایا؟ پھر پوری بات پتہ چلنے پر حاشر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے تھانے سے نام نکلوا لیا تھا۔ جو دیکھ رہے تھے ان کی زبانوں کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ادا، آپ فکر نہ کریں، یہاں یونی میں دیکھ لوں گی۔ حاشر نے محبت سے بہن کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ایسی محبتیں نایاب ہوا کرتی ہیں، بہت نایاب۔ وہ مریم کے لیے اس لیے لڑ کر آئی تھی کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ جن سے محبت ہو ان سے منسلک لوگوں سے بھی محبت رکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر یہ ان کے خاندان کا شیوا تھا۔ اتنے ٹینشن بھرے دنوں میں بس یہی ایک بات اچھی ہوئی تھی۔ آپ کی بھابھی سے بات ہوئی؟ وہاں تو آپ کو پتہ ہے موبائل نہیں ہوتا ہمارے پاس، کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ نہیں، اس کا موبائل یہیں ہے، اس کے گھر والوں سے رابطہ ہے، ٹھیک ہے وہ۔ پھر بہنوں کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آ گیا تھا۔ اور پھر ہوا یوں کہ ان کے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ حاشر تو غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ اماں، دادی، زہرا، رقیہ سب ادھر آن پہنچی تھیں۔ وہ نینا سے پوچھ رہا تھا، گھر والوں کو کس نے بتایا تھا؟ وہ بھائی کو غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ناز تو تھر تھر کانپنے لگی تھی کیونکہ اس نے صرف اپنی ماں کو بتایا تھا۔ انہوں نے فٹ سے سوتن کو تانا دے ڈالا تھا اور عدی زہرا کو بھی بتا دیا تھا۔ پھر رہا کیا تھا؟ گھر کی عورتوں سے لے کر ملازماؤں تک بات پھیل گئی تھی، اور ان سے پھر ان کے پورے علاقے میں۔ کوئی ان کے پاس افسوس کے لیے آ رہا تھا، کوئی یہ بتانے کے لیے کہ انہیں یقین ہی نہیں آیا، سوچا خود جا کے پوچھیں۔ حاجرہ بی بی تو رونے لگ گئی تھیں۔ پھر اپنے سوتیلے بیٹے کے ہمراہ وہ سب اسلام آباد آئی تھیں۔ یہ کام بس 2 دن میں ہوا تھا۔ صحیح بات ہے، عورتوں سے زیادہ تیز سروس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ حال یہ کہ گولی اندر دم باہر۔ حاشر تو ویسے ہی مصروف تھا، بزنس کو تو سرسری دیکھ رہا تھا آج کل، لیکن پھر بھی آفس جا رہا تھا، وہاں سے پولیس اسٹیشن، سیاسی کاموں کو سٹاپ کیا ہوا تھا۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی عورتوں نے کیا کام کر دکھایا تھا۔ جب خبر ہوئی پانی سر سے اونچا جا چکا تھا۔ علاقے کے کمی کمین بھی اس کی بیوی پر باتیں کر رہے تھے۔ دبے لفظوں میں صحیح اس کی بیوی کا نام مردوں میں آ گیا تھا۔ وہ مر جانے کو تھا، یہ آخری حد تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ بس آنسو نہیں چھلکے تھے، باقی تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی، اتنی ذلت اور رسوائی۔ پھر نینا نے آ کر بتایا تھا کہ ناز نے اپنی ماں کو بتایا تھا، پھر انہوں نے جان بوجھ کر پورے خاندان میں اور نوکروں تک میں پھیلا دیا تھا۔ نینا کا چہرہ ستا ہوا تھا، وہ رو رو کر آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ناز ان کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، اور ناز روئی جا رہی تھی کہ اسے کیا معلوم تھا اس کی ماں بات کو اتنا پھیلا دیں گی۔ سوتن کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی بہوؤں کو ساتھ بٹھا کے گھر کے نوکرانیوں کی اسی کمرے میں مختلف ڈیوٹیاں لگا کر انہوں نے حاجرہ بی بی کو خود ہی خوب ذلیل کیا تھا۔ مقصد بات کو پھیلانا تھا۔ دیکھو میری بہویں اچھی ہیں، تم غیروں تک چلی گئیں مگر گند اٹھا لائیں۔ حاشر دونوں ٹانگوں کو مسلسل حرکت دیے جا رہا تھا۔ نینا بھائی کو بتا کر ضبط کرتے باہر آ گئی تھی۔ ان کا خاندان برباد ہو چکا تھا۔ اس کے سردار بھائی کی پگ میلی ہو گئی تھی۔ ان کے خاندان کی عورتوں کے تو نام بھی باہر پتہ نہیں چلتے تھے۔ آج نام کے ساتھ لگے داغ بھی باہر چلے گئے تھے۔ بس اسی کو موت کہتے ہیں۔ کیا موت اس سے زیادہ بدصورت ہو سکتی ہے؟ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اماں اس کے کمرے میں آئیں تو ان کی حالت بھی خراب تھی، روئی روئی آنکھیں تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے اٹھ بیٹھی تھی۔ نینا، میرے بیٹے کو مار دیا اس نے، اس کی حالت نہیں ہے، مجھ سے اس کے چہرے پر نہیں دیکھا جا رہا، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ ان کے گھر موت کا ہی سما تھا، جیسے کسی کی میت گھر پڑی ہو اور گھر والے تکلیف کے مارے رو رو کر نہ تھکتے ہوں۔ اماں بھابھی ایسی نہیں ہیں، ان کو کسی نے پھنسایا ہے، وہ ماں کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ارے بھاڑ میں جائے جیسی بھی ہے،
میرے بیٹے سے تو منسوب نہ ہوتی۔ رقیہ کا بیٹا باہر کہہ رہا تھا کہ سب ثبوت اس کے خلاف ہیں، بس حاشر ہی نہیں مان رہا۔ ان کے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کتنی بار منع کیا تھا، سوتیلی بہن ہے، اسے ہمدرد نہ سمجھو۔ موقع ملتے وار کر دیا اس نے، اور وہ سب باہر میرے بیٹے کو قصوروار کہہ رہے ہیں۔ حدیث زہرا کہتی ہے میری آہ لگی ہے، تمہارا بیٹا کبھی خوش نہیں رہے گا۔ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں بھاگی تھیں، اب صلہ مل گیا۔ ان کا رونا جاری تھا۔ حاشر نے ناز کو اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ نینا نے اپنا کمرہ اس سے الگ کر لیا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا بہناپا جوڑنے کا، وہ اپنا وار کر چکی تھی۔ رشتے پھر سے بکھر رہے تھے، مگر سب سے اچھا یہ تھا کہ وہ تینوں سگے بہن بھائی اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ بھلے مریم مجرم نکلتی، مگر وہ کسی کے لیے بھی اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور یہاں ختم ہوتی ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک جگنو کی۔ اور یہاں تک آتے آتے ہمیں یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ مریم رشیا میں سیٹ ہو گئی ہے۔ ویسے دیکھیں اردو زبان کا کتنا فائدہ ہے، اپنی قومی زبان سے محبت کرنی چاہیے، اور غالب کے 2-4 اشعار تو یاد کر ہی لیں آپ بھی، اور کیا پتہ کب کس مشکل میں پھنس جائیں اور پھر یاد آئے مرزا غالب کی۔ تو یہ تو خیر ایک مذاق کی بات تھی، لیکن بہرحال اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اپنی قومی زبان سے جڑے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات تھی مریم کی کہ وہ رشیا میں سیٹ ہو گئی ہے، اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، اور اب اس کو رشین زبان بھی آ گئی ہے، اور وہ لوگوں سے لڑنا، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ چکی ہے۔ دوسری طرف کہانی شروع ہو گئی ہے حاشر کی، کہ حاشر کے اوپر کیا گزری اس واقعے کے بعد، اور وہ کس طرح سے اپنے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے جب خاندان میں یہ بات پھیل جائے اس کے بعد۔ تو یہ پارٹ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے، جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب مریم کیا کرتی ہے جبکہ حاشر اسے ڈیورس کر چکا ہے۔ تو کیا کوئی اور اس کی زندگی میں آتا ہے، یا بس ایسے ہی زندگی کا اینڈ ہو جائے گا، یا وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس جائے گی؟ کیا ہوتا ہے مریم کے ساتھ؟ فائنلی یہ پتہ چلے گا لاسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔